یزید شراب کے نشے میں مدہوش اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا اور گھوڑے سے گر پڑا، ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس درد کی شدت میں بڑی قدرت و شان والا رب ہے، اور اس کا دنیا میں ایک دستور اور طریقہ ہے، ظالموں کو ظالموں سے ہی سزا دلواتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کو 61 ہجری میں میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ جن لوگوں نے آپ کی شہادت میں حصہ لیا، اللہ کریم نے ان کو دنیا میں عبرتناک سزا، آخرت میں تو ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ یزید جس کا شاید یہ خیال ہوگا کہ میں حضور کے نواسے کو شہید کرا کر پوری دنیا میں حکومت کروں گا، صرف 3 سال 6 ماہ کے بعد جب اس کا لشکر مسجد حرام بیت اللہ شریف پر حملہ آور تھا، تو یزید شراب کے نشے میں مدہوش اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا اور گھوڑے سے گر پڑا، ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس درد کی شدت میں مر گیا۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید وہ تخت پر بیٹھا، صرف 2 ماہ حکومت کر سکا، اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ ان ظالموں کا دور ختم ہو گیا۔ عبد الملک کے دور میں جب مختار صفوی کوفے کا گورنر بنا، صرف 6 سال بعد تو اس نے یہ اعلان کرایا، جو بھی امام حسین کے قتل میں شریک ہوا تھا مجھے اس کا نام بتاتے جاؤ، میں ان کو عبرتناک سزا دوں گا۔ بلکہ اس نے یہاں تک کہا کہ مجھے خود پر اللہ کی لعنت ہو، میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک امام حسین کے قاتلوں کو سزا نہیں۔ تو مختار صفوی نے ایک بندے کو چن چن کر مروایا۔ عمر بن سعد کو مارا گیا، خولی کو مارا گیا، شمر لعین کتے کی موت مرا، اور اسی طرح عبید اللہ بن زیاد 6 سال کے بعد 67 ہجری وہی 10 محرم میدان کربلا کے قریب اسی مقام پر حضرت امام حسین پر ظلم کرایا، اسی مقام کے ساتھ ہی اسی تپتی ہوئی ریت نقو تک صحرا میں اس ظالم کو انجام تک پہنچایا گیا۔ اس کے سر کو جب کاٹ کر مختار صفوی کے دربار میں پہنچایا گیا، اس نے کہا اس ظالم کے سر کو باہر روکو۔ پہلے اس نے اپنے محل کی خوب تیاری کرائی، سجاوٹ ہوئی، لوگوں کو کہا اچھے کپڑے پہن کر آؤ اور آؤ اس ظالم کا حشر دیکھو۔ عین 6 سال کے بعد اسی مقام پر جہاں امام حسین کے سر مبارک کو ایک تھال میں رکھ کر لبوں پر چھڑی کا مارنے لگا، ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، فرمایا ظالم اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سرکار ان لبوں کو چوستے تھے، چومتے تھے۔ اسی مقام پر پورے جشن اور سما کے ساتھ اس ظالم کے سر کو لایا گیا، اور اس کو جب رکھا گیا نا مختار صفوی کے سامنے، تو ایک سانپ آیا جو اس کے نتنوں سے داخل ہوا، پھر منہ سے نکل گیا۔ 3 مرتبہ یہی صورتحال ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا یہ تو ظالم کی دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو مختار صفوی جس نے 6000 بندوں کو مارا تھا، امام حسین سے قاتلین میں جو شامل تھے، لیکن بعد میں اس ظالم نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہا میں نبی ہوں، جبریل علیہ السلام مجھ پر وحی لاتے ہیں۔ سرکار پہلے فرما گئے تھے ثقیف قبیلے میں ایک شخص کذاب ہوگا، ایک شخص ظالم ہوگا جو حکومت کریں گے۔ کذاب سے مراد مختار صفوی تھا اور ظالم سے مراد حجاج بن یوسف تھا۔ سرکار کی وہ غیبی خبر پوری ہوئی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی جس نے حضور کی آل کا اتنا خیال رکھا،
ان کے قاتلوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا. اب وہ نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا, اللہ کریم نے اس سے یہ خدمت کیوں کرائی؟ تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے, اللہ ظالم لوگوں کو ظالموں سے سزا دلواتا ہے. فَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کہ اللہ ظالموں کو سزا دلواتا ہے ظالموں سے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. آپ دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتلین کو اللہ کریم نے سزا دلوائی پخت نسل سے جو اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا. اسی طرح یہ دستور جاری ہے, ظالموں کو سزا اللہ کریم ظالموں سے دلواتا ہے. اللہ کریم ظلم سے بچائے. اللہ کریم امام حسین کی سچی بات عطا فرمائے. جو ان کے قاتلین تھے دنیا میں ان کو عبرتناک سزا ملی. آج تک یزید کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں ہے یزید کی قبر کہاں ہے. اگر امام حسین کا جہاں پر جسم مبارک ہے وہ مقام بھی رات میں وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے, جہاں پر سر مبارک مدفون ہے وہاں پر بھی رات میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. بلکہ ان کے غلاموں کے بھی روزوں پر قرآن پڑھے جاتے ہیں. اگر یزید کی قبر کا نام و نشان نہیں رہا, ماننے والوں کے روزے بنائے گئے, جو نہیں مانتے ان کا نام دنیا میں مٹ جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے.